اور جناب ویلکم بیک. اور ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, یعنی نیوز بلیٹن کے بعد ہم واپس آئے ہیں اور دوسرا گھنٹہ سٹارٹ ہو گیا اور دوسرے گھنٹے میں ہمیں دوسرے مہمانوں نے جوائن کیا, یعنی اور رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے سیٹ کی زینت بن رہی ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے میجر شیخ ندیم صاحب نے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے میجر صاحب؟ الحمدللہ. آلرائٹ جی, اسی کے ساتھ میرے بہت پرانے میرے بہت عزیز میرے استادوں میں سے ایک استاد, اور جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ملتے ہیں ایک اسمائل سے ملتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم یہاں پر بھی موجود ہو, تو مظہر عباس صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم بڑا. مطلب اسٹائل ماشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹڈ ویسے کا ویسا ہی ہے. ویسے ہی ہونا چاہیے سر. ایسے ہی ہے. یس بالکل. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسمائل اور ایک آپ کی ڈریسنگ آیا ہے, تھینک یو دل پہ لگتی ہے ٹھا کر کے. تھینک یو. اور جی میجر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ہماری ملک کا وہ اثاثہ ہیں جن پر ہم بیسڈ کر کے آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان کس جگہ پر جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پاکستان یا ہمارا پاکستان اس وقت بہت اچھی پوزیشن پر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. خاص طور پہ اگر آپ میرے ادارے کی طرف دیکھیں گے بالکل, تو میرا ادارہ تو اس وقت ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ 6-7ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے. الحمدللہ. نیوکلیئر پاور, آپ دیکھیں جرمنی, بڑے بڑے ملک ہیں جو نیوکلیئر پاور نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اٹلی, یورپ میں بڑے بڑے ملک مل جائیں گے, ٹھیک ہے. جاپان, پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. پھر اس کا ڈیلیوری مینس میزائل ٹیکنالوجی الحمدللہ ہمارے پاس ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ابھی امریکہ نے بھی ریسنٹ ہم نے تجربہ کیا تو ہم نے تو نیندیں حرام کر دی ہیں لوگوں کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ جو ہے نا آن گارڈ ہو گیا ہے کہ جی یہ واٹس ہیپننگ. پھر فائٹر ایئر کرافٹ ہم بنا رہے ہیں, سب میرینز بنا رہے ہیں. آپ کی شپ یارڈ کے اوپر فریگیٹس, فائٹر شپس, میزائل بوٹس, اس کے علاوہ ہر طرح کا ایمونیشن ہم بنا رہے ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی میں الحمدللہ ہم دنیا کے اس وقت ٹاپ کی کنٹریز کے 3-4 کنٹریز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جس میں آپ کا ایک اور اسلامی ملک ترکیہ بھی شامل ہے. تو اس وقت پاکستان الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن کے اوپر ہے. پھر آپ کا ملک میں اس وقت ہر طرح کا سیزن ہے, ڈیزرٹ, سمندر, یو نیم اینی تھنگ. یہاں پہ ہر چیز, دریا, پہاڑ, دنیا کی 5 بڑی چوٹیاں جو ہیں 14 میں سے پاکستان کے اندر ہیں. تو پاکستان الحمدللہ بہت, اس وقت ہماری جی ڈی پی دو گے آپ کہتے ہیں کہ جی $370 بلین کی ہے. یہ جی ڈی پی بیسیکلی وہ ہوتی ہے جو کاؤنٹ کی جاتی ہے جس میں ٹیکس پیئرز کے حساب سے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جی ڈی پی اس وقت $800 بلین کی ہے میرے حساب سے, $800 بلین سے بھی زیادہ کی ہے. بہرحال ابھی جیسے یہ اڑان کا آپ نے دیکھا ہے, اس میں جو پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا, اس کا ان کا پلان یہ ہے کہ جی بائی 2029 یا 2035 ہم اس کو جو ہے وہ $1 ٹریلین کے اوپر, یعنی $1000 بلین کی جی ڈی پی بنائیں گے. تو آلریڈی 800 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان بہت اچھی پوزیشن پر ہے, اور پاکستان کے پاس اس وقت اپنے ٹینکس ہمارے یہاں بن رہے ہیں. اب یو نیم اینی تھنگ. آپ فائٹر جیٹس کا بھی ہمیں آرڈر ملا ہے جو کہ بہت ایک یہ چوتھا آرڈر ہے الحمدللہ. اس سے پہلے ہم نائجیریا کو دے چکے ہیں, ہم برما کو جس کو دے چکے ہیں, میانمار جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آذربائیجان جو ہے یہ پرچیز کر رہا ہے, ایران کنسیڈر کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہم دنیا کو ایمونیشن ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ. آئیڈیاز 2000 آپ نے دیکھی ہوگی کہ دنیا کا کون سا ویپن ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ جو میرا ادارہ ہے وہ تو اس وقت دنیا کے صفحے اول ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. باقی پاکستان کے اندر گورننس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹس ہے یا گورننس ہے وہ اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ہے. جیسے پرانے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی بہت ورسٹ پوزیشن کے اوپر ہے. لیکن الحمدللہ باقی آپ کا ملک پرائیویٹ سیکٹر آپ لے لیں تو بہت بوم کیا اس نے. اس وقت پاکستان میں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی, اور سب سے بڑی چیز جو اس ڈیفنس کی وجہ سے جو آپ کی جو گھر کی جو 4 دیواری ہے جس کو آپ بارڈر کہتے ہیں پاکستان کی, وہ سیکیور ہے. تو پاکستان میں امن ہے. اس وقت دنیا کے بہت کم ملکوں میں امن ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسٹریٹ کرائمز دنیا کے اندر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, ساؤتھ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, یہاں سے 100 گنا زیادہ ہے وہاں اسٹریٹ کرائمز. آپ باہر نہیں نکل سکتے بیگ لے کر. تو پاکستان کے اندر امن ہے. آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ کے اندر, کشمیر کے اندر, اور شام ہے, اور پتہ نہیں کتنے نام آپ لینا چاہیں تو آپ لیتے جائیں گے. بالکل ایسا ہی امن ہے, آرام سے آپ چاہے لیڈیز ہو چاہے میل ہو,
they can roam around very easily अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है। हम इसको अंडरमाइन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। अच्छा मिर्जा साहब, एक सवाल छोड़कर फिर मैं मंजर साहब की तरफ जा रहा हूँ कि हमने अभिनंदन को नाश्ता करवाया था, आप लोग तो रोज ही नाश्ता करवाने हैं, उनको बेचारों को धूल चटा देते हैं, बुरी बात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मंजर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आजकल जो इवेंट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े असेंबली में आप जाते हैं, सब चीजें करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आजकल किस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस है मेरे भाई का? मेरा तो ओवरऑल ही होता है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तो हर सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। और ज़्यादातर आजकल तो हम यही करते हैं कि ये सीज़न होता है बेसिकली ना, ये जो विंटर का सीज़न होता है, इसमें होता है कि बंदा ड्रेसिंग अच्छी कर लेता है, खाता पीता सही है, मूड भी सही होता है। गर्मियों में लोगों का मूड भी ख़राब होता है, ड्रेसिंग भी सही नहीं होती है, तो उसके साथ साथ इवेंट्स होते हैं, ज़्यादातर होते हैं अवार्ड्स के होते हैं या म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, गज़लों के प्रोग्राम होते हैं। साथ साथ आजकल जो हमारा फोकस है वो ज़्यादा ये है कि यूथ हमारा मुल्क का यूथ जो है वो इस मुल्क से बड़ी नाउमीदी की पर गामजन है। 32 लाख हमारा नौजवान जा चुका है। मैं इनकी बहुत सी बातों में इत्तेफाक करूंगा, लेकिन बहुत सी बातों में इत्तेफाक नहीं करूंगा, इसलिए कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। हमें पता है, हम जर्नलिस्ट हैं, रात दिन का हमारा ताल्लुक है, रात दिन का बिल्कुल खत्म है मईशत आपकी। सर आपके पास एक्सपोर्ट है ही कुछ नहीं ना सर। आप टैंकों से तो मुल्क नहीं चलते, न्यूक्लियर से मुल्क नहीं चलते, मुल्क चलते रोटी से चलते। ऐसा ही है। और आप क्रॉप्स आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। पंजाब में जो गवर्नमेंट ने क्रॉप के साथ हासिल किया है, आप गंदुम मंगवा चुके हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर बम्पर क्रॉप थी, आपने करप्शन की नजर, मुल्क करप्शन पे चल रहा है सारा, अभी तक करप्शन चल रही है, सही लीडरशिप नहीं है, राइट सीट पे राइट बंदा नहीं बैठा हुआ। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे बोल दिया जहाज दे दिया, जहाज चलाओ, मैं जहाज कैसे चलाऊंगा? नहीं चला सकता ना। जहाज वाले को बोल दिया जी आप जो ट्रक चलाओ, दिस इज इम्पॉसिबल। सही बंदा बैठे। तो हम यूथ को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फोर्स यूथ के लिए प्रोग्राम्स हैं। कल एहसन इकबाल साहब भी आए थे, हम लोग कर रहे हैं। गो के मैं इनके साथ मिसफिट हूँ फिलहाल कि इन लोगों के साथ, कि मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट जो है किस तरह आई है, किस तरीके से आई है, बहुत बड़ा हुआ है, बात कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन उम्मीद है देखें 32 लाख बंदा का बच्चा हमारा जा चुका है, और हमारा एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था कि बैठ के, तो क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है तो कचरा मुल्क चला रहा है, आज कचरा मुल्क चला रहा है। कचरा मुल्क आप देख लें किस तरह चल रहा है। ना मईशत का उनको फिक्र है, ना यूथ की फिक्र है उनको, ना एक्सपोर्ट की फिक्र है। फिक्र है सिर्फ ये कि मैं अगले साल तक कैसे हुकूमत करूं। तो हमने फोकस ये किया है कि आईटी देखें, आईटी दुनिया में इमर्जिंग जो है ना, ये किसी चीज से मुल्क नहीं चलते हैं तो पैसे से चलते हैं, मईशत से चलते हैं। इंडिया की आईटी का पता है आपको कहां पहुंची हुई है? आईटी तो हमसे शुरू से आगे, भले वो शुरू से आगे। पिछली गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 तक 3.40 बिलियन के नजदीक हम पहुंच चुके थे। अब वापस हम वापस आ गए 1.3 या 4 पे आईटी पे हम बैठे हुए हैं सर। आईटी तो हमारी खत्म हो गई, बांग्लादेश ले गया सारा। तो यूथ को हमने फोकस किया है, यूथ को हम लेकर चलना चाह रहे हैं, उनकी नौबदी खत्म करना चाह रहे हैं। जहां तक हम कर सकते हैं कि जर्नलिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर या इवेंट मैनेज करते हैं, तो हम उनको लेकर चलना। लेकिन मैं मज़े आपसे ये सवाल है कि बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? मुल्क को बेहतर आप कर सकते हैं कि जो जिसका काम है वो करे। ठीक है, ठीक है, मैं किसी इदारों की बात नहीं करूंगा। ठीक है, जिसका काम हिफाजत देना है वो हिफाजत करे, वो मईशतदार नहीं हो सकता। ठीक है, ये काम होता है सिविलियंस का। आप तवातर से इलेक्शन कराएं, सही लीडरशिप आए, जिनको जेल में होना चाहिए था वो आज हमारे हुकूमतें करते हैं, जिनको हुकूमत चलाना चाहिए था वो जेलों के अंदर है। ठीक है, बात सारी ये है कि आपको राइट बंदा, मईशतदान को मईशत के लिए काम करना चाहिए, भीख मांगने से इज्तनाब करना चाहिए। भीख नहीं मांगे, पांव पे खड़े हों, लोग ऐसे ही बने। बांग्लादेश हमारे बगल से निकला है, चीन हमारे बाद बना है। ठीक है, ये सारे कंट्री हमारे सामने बने, वो आज हमसे 100 साल, चीन तो हमसे 100 साल आगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और राइट प्लेस पर राइट बंदे के लिए मुझे कहा जा रहा है कि हम किचन का रुख करेंगे और राइट प्लेस पर हम जाएंगे, क्योंकि वो हर घर की राइट प्लेस होती है और हर इदारे के लिए भी वो राइट प्लेस होती है, क्योंकि जब तक किचन नहीं होगा तो पेट नहीं भरता। जी नौरीन, हम कहां तक पहुंचे? हम बड़ी गौर से आपकी डिस्कशन सुन रहे थे, और फिलहाल हमारी जो चिकन है वो डन हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि स्मोक आ गया होगा अब चिकन वाले कीमे पे और ठीक ठाक हो चुका है। अब हम जो है वो उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि उसमें एग जाएगा और ये सारे जो मसाले बताए गए हैं, जिसमें चिली सॉस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, अंडे हैं, ठीक है, और ये हरी प्याज जा रही है, और धनिया और हरी मिर्च और हरी मिर्च जा रहा है। ठीक है,
ٹھیک ہے. So اس سب کا ہم ایک اچھا سا ایک وہ بنا رہے ہیں, ہم فلنگ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. چکن تو ڈن ہے اور یہ ہم سے تھوڑی سی بالکل گرینز خوش ایڈ کر دی تھی نورین, یا آپ اس کو تھوڑا سا رسمسا سا ٹائپ کا؟ نہیں, دیکھیں جب ہم مانڈا پٹی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی مہین سی, بہت پتلی ہوتی ہے, باریک ہوتی ہے, اور ویسے بھی اگر آپ اس میں اگر تھوڑا سا لکوڈ چھوڑ دیں گے تو وہ تو اس کو گیلا کر دے گا نا, ٹھیک ہے, تو وہ چیز پھٹنے کا ڈر ہے. اب کیا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے سے پکا کے بھون کے ڈرائی کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب اس کو بائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس میں جو ہے وہ انڈا اور کیا نام ہے یہ جو اس میں ہری ہمارا مسالہ تھا جس میں ہری پیاز ہے, دھنیا ہے اور مرچیں ہیں, یہ سب اس میں شامل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب میرے خیال سے سویا سوس وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گیا, وہ ہم نے کوکنگ کے وقت شامل کیا. قیمے کو ہم بالکل خشک کر لیں گے اور ماندہ پٹی کو لے کے نا ہم اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اسکوائر شیپ میں ایک پٹی کاٹ کے وہ بھی رکھیں گے تاکہ اس کی نیچے کی جو سطح ہے وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں. اور قیمے کو ہم بالکل خشک کر لیں گے اور تیل بھی ہم بہت ہلکا یوز کریں گے تاکہ وہ بس بالکل سلائٹ آئل میں وہ ہو جائے, تو ڈائٹ والے لوگ بھی بڑی خوشی سے کھا سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گرل روسٹ بھی کر سکتے ہو, یہ وہ چیز بھی ہے یا نہیں, آپ کو ڈیپ فرائی ہی کرنا ہے؟ نہیں, یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوگا, یہ بالکل گرل ہی ہوگا, بالکل ویری لیس آئل. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ جو جم والے حضرات ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, کیونکہ یہ سموسا نہیں ہے نا, یہ پراٹھا ہے. پراٹھا جس طرح سے ہلکا ہلکا تیل لگا کے آپ فرائی کرتے ہیں توے پہ, بالکل اسی طریقے سے یہ فرائی ہوگا. اچھا جی, آج شیف نورین نے, میری بہن نے کہا کہ ہم کچھ احوال پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل جی اب میں کوٹ کا جو گول مطلب جو بال ہے وہ نورین کی طرف کروں گا, لیکن ہم کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دل سے کہنا چاہتے ہیں. تو میں نورین سے, کیا نورین آپ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں اسے بھی کہہ رہی تھی کہ کبھی ہمارے میڈیا کے تھرو جو ہے یہ بات بھی لوگوں تک جانی چاہیے کہ ڈسکریمنیشن کے اوپر جو ہم اتنا زیادہ بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم عورت ہیں, کوئی کہتا ہے ہمیں اس لیے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ہم مرد ہیں, جاب پہ جو ہے فلاں پوزیشن عورتوں کو ہی دی جاتی ہے. لیکن ڈسکریمنیشن کی بہت ساری فارمز ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, جس میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس سے ہم روز گزرتے ہیں, میں روز گزرتی ہوں, وہ یہ کہ ہم جو اسکارف پہنتے ہیں یا جو حجاب نقاب کرتے ہیں, ان کو بہت سے لوگوں کی ہارڈ اور اتنی مطلب, اور میں آپ کو اگر ان کا نام لوں, ان سیلیبریٹیز کا نام لوں, بڑے بڑے لوگوں کا نام لوں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بالکل اوپنلی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں پہنا ہے, کیا ضرورت ہے, کس نے مجبور کیا ہے. مطلب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جو دل آزاری بھی کرتے ہیں اور ہم انہیں سمجھاتے ہیں. مطلب قسم کھانا رہ جاتا ہے, قرآن اٹھانا رہ جاتا ہے کہ بھائی کسی نے مجبور نہیں کیا ہے, اپنی چوائس سے پہنا ہے, اور اس سے ہمیں کیوں جج کر رہے ہیں آپ کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا مطلب بہادری دیکھنی ہے تو وہ اس کے لیے تو پھر مقابلہ ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا کہ تھوڑا سا دل آزاری نہیں کرنی ہے اپنی, دل توڑنا نہیں ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسس نہیں ہو رہا ان کا, آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو کہ ڈھکا ہوا ہے, تو وہ پھر وہ ایسی باتیں آتی ہیں سامنے. لیکن اگر وہ چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ان کی چوائس ہے, ہم دکھانا نہیں چاہ رہے, ہماری چوائس ہے, کیونکہ اللہ نے ہدایت دی نا. جی دیکھیں, جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر تو پیچھے کچھ رہتا نہیں. لیکن اگلے سے سامنے کو بولنا, ہم تو نہیں پوچھ رہے بھائی آپ نے فلاں کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے, یا فلاں کپڑا آپ کے ڈریس میں سے کیوں مائنس ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سلیو لیس پہن رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کل ہماری فیشن ڈیزائنر کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ دوپٹہ لیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, صرف شلوار قمیض پہن لی. تو ہم کبھی ان کو نہیں کہتے کیوں پہنا, کیوں اتارا ہوا ہے, کیا کسی نے زبردستی کی ہوئی ہے تو اتارا ہوا ہے. کبھی آپ کو اس طرح کا جملہ نہیں سننے کو ملے گا. لیکن ہمیں ایز اے حجابی اکثر سننے کو ملتا ہے, اور زیادہ تر وہ جو لوگ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہوتی ہے, وہ کسی اسٹرانگ جگہ پہ ہوتے ہیں, کسی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں, انہیں دنیا جانتی ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کچھ بولیں گے تو. ایک بات میں بولوں گا, یہاں پر ہم وائنڈ اپ کریں گے اس بات کو یہ کہہ کر کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں لیتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں, جیسے آپ بول رہی ہیں. اور یہ چیز ہمیں پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس دیتی ہے, ہمارا کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کبھی کسی ریسیپی میں کوئی کمی نظر آئی؟ نہیں, ابھی مجھے چیکنا ہے کہ آپ نے کیا بنایا, کیونکہ مجھے واقعی میں اب اس کی جو اتنی پیارا سا کروما پورے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جو کہ فاتحین کے ہاتھ سے جادو اب ہم چکھیں گے بعد میں. تو فاتحین ہمیں یہ بتائیں گے کتنی اچھا. فاتحین کی ایک بات اور, انگریزی سے سٹارٹ لیا تھا اور ہم نے بریک میں ان کو اتنی اچھی کلاس دیا ہے کہ پراپرلی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی سطح پر رکھا اور فیلنگ کی. تو مطلب ہیڈز آف ٹو شیف نورین. ہاں جی, ہم بتائیے گا کہ کہاں تک نورین نے مجھے پہلے بھی کلاس دی تھی بٹ بھول گئی, رات گئی بات گئی ہو گئی. اچھا جی, اب ہم اسمبلنگ کی طرف جا رہے ہیں. جی, ہم نے اسمبل اس کو کر دیا ہے انشاءاللہ, اور پھر اب ہم بالکل تھوڑے سے تیل کے اندر جو ہے نا ہم اس کو سیک لیں گے. اور ایک اور بات ذیشان بھائی میں ایڈ کرنا چاہوں گی پردے کے اوپر, کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں امپاور بھی کرتی ہے, اور ہمیں جو ہے نا یہ ایک طریقے سے ہیسل سے لوگوں کو بچاتی ہے, عورت کو عورت سے بھی بچاتی ہے, کیونکہ آج کل دکھاوا,
चेहरा, ब्यूटी, पहनना क्या है, इसमें जितना टाइम सर्व होता है हमारा, अगर हम सब उसकी बजाय बंदे की पर्सनालिटी, उसके पास क्या नॉलेज है, वो क्या दे सकता है हमें, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस पर अगर हमारी तवज्जो चली जाए, ना कि सिर्फ लिबास, चेहरा, कोई कितना खूबसूरत है या मैं उससे पीछे कम लग रही हूँ या वो ज्यादा लग रहा है, इससे भी हम बच के एक हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने मुल्क को। आपको पता है ना, खवातीन से मुकाबला करती हैं, उसने ऐसा मेकअप किया मुझे भी लेके दो, उसने फलां ज्वेलरी पहनी है मुझे भी लेके दो, वो उस चीज से भी बच जाता है इंसान। मतलब घर में सुकून आता है इससे, बहुत सी चीजों से। ओके जी, आप अपनी कुकिंग की तरफ रखिए, हम आते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अच्छा जी, मेजर साहब आपसे मुझे पूछना है कि माशाल्लाह आपकी तो पोस्टिंग जगह जगह चीजें होती रहती है, तो खाने पकाने से कुछ शगफ? यार खाने के बगैर हमारे आर्मी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है जी जी, कि आर्मी मार्च ऑन मतलब आपसे भी ये सवाल होगा। आर्मीज मार्च ऑन देयर बैलीज, ठीक ये है। पूरी दुनिया की आर्मियों का एक वो है, ठीक है, ठीक है, कि आर्मी जो है वो पेट के ऊपर चलती है, ऐसे ही यानी है। उसको लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा। तो हम तो पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, तो हर जगह का हमने खाना टेस्ट किया होता है। नहीं, हर खुद इलाके- बनाने वाली बात पूछ रहा हूं मैं, कभी देखिए, किचन में खुद जाकर भी- घर वालों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया कि देखिए आप माशाल्लाह आप हमारा फखर हैं, आप हमारे आर्म फोर्सेस में से, लेकिन घर पे आप एक नॉर्मल बंदे होते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर कभी है, बेगम ने बाप या है, अम्मी शौहर ने है। या बहनों ने या भाई किसी ने कहा होगा मेजर साहब आज जाए ना किचन में, चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे कुक हैं? बिल्कुल, ऐसा कई दफ़ा हुआ है, और ठीक है। मैं घर में बनाता हूँ, ख़ासतौर पे कढ़ाई है। अच्छा, एक दफ़ा बल्कि ऐसा हुआ कि वो प्रॉन जो है वो मिसेज़ ने सही नहीं बना सकी वो, तो मैंने उनको बिठा के एक टीवी पे प्रोग्राम दिखाया, तो शी गॉट एनाइड कि यार अब मुझे आप ये टीवी पे दिखा रहे हैं। मैंने कहा यार इससे देख लो ये कैसे बनता है, ये जो प्रॉन का पुलाव है तुम, ठीक है। तो जब उसने नहीं किया तो फिर आई माई सेल्फ वेंट, और मैंने जाके फिर वो बना के उसको दिया कि यार ये देखो। तो इस तरह से चीज़ें हम बनाते हैं, करते हैं। फिर फ़ौज में देखिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, मशक़ें होती हैं, तो उसके अंदर हम शिकार भी करते हैं, तो वहाँ हम खुद कढ़ाई बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। वैसे मैंने सुना है सारे कि officers फौज के मिलके- अंदर तो आप लोगों को अगर सजा मिलती है तो कुछ भी मिल जाती है, जी। आपको खाना पकाना भी पड़ सकता है, आपको चीजें भी करनी पड़ती है, तो इंजॉयबल लाइफ भी होती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर बाद में आप इंजॉय कर रहे होते हैं नहीं चीजों नहीं, को। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ है। लाइफ आर्मी है। तो एक पूरी एक वाकई एक लाइफ है, जबरदस्त। एवरीबडी मतलब विश के लाइफ जो उसको मिले। मैं समझता इंजॉय करें। जी मजहर भाई, कभी किचन में गए? आज मैं आपको ये बताता चलूं, जितनी मेरी गैदरिंग है यहाँ से इस्लामाबाद तक, मैं इंटरनेशनल शेफ। माशाल्लाह, ये मुझे पता था नहीं, मैंने Yes. बताया नहीं था। पता है आपको? हाँ मुझे पता है, ये पता है मुझे ना? पता है, ये आपका हाँ, लेकिन मेरे नाज़रीन जो मुझे International आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के थ्रू। मुझे अल्लाह का एहसान है, मैं घर में होता हूँ, मेरे दो शौक हैं, कुकिंग, एक मेरी कुकिंग, एक मेरी गार्डनिंग। ठीक है, ये मेरा पैशन है। ठीक है, ये मेरे माँ की तरफ से आया, अम्मी को देखता था, फिर मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया आस्ता 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 आस्ता। तो मैं जब इस्लामाबाद 10 साल रहा पार्लियामेंट हाउस में, तो मेरा जो रूम था, मैं कुकिंग 90% जब टाइम मिलता था मुझे वहाँ करता था। अब घर में ये होता है, मैं जिस दिन घर में होता मेरे जितनी कटिंग बोर्ड्स हैं मेरा लगे, मेरी मिसेज हाथ नहीं लगाती उसको। मेरे नाइफ्स, मेरे स्पून्स, मेरे वो सारे बर्तन जिसमें बनाता हूँ, जो टूल्स हैं वो या किचन टूल्स के मेरे वो अलग आपके हैं। अपने अलग अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जितने मसाले मैं बाहर से बाजार से नहीं खरीदता, ये औरतों का काम होता है। ये बैठी हैं दोनों शेफ, ठीक है, यकीन करें मेरे अपना गरम मसाला है, मेरे अपने मसाले मैं खुद क्या घर में होता हूँ तो मैं बना के रख लेता हूँ। 15 दिन 10 दिन से ज्यादा का नहीं रखता। तो हमें डब्बे में मिलेगा, लीजिए मजहर अब्बास का गरम मसाला। यस यस, ये जबरदस्त हो जाएगा काम। यस बिल्कुल। अच्छा उसके बाद मेरे को चाइनीज डिशेस, मैं डिप्लोमेट के साथ भी होता हूँ, तो मैंने चाइनीज के साथ जब बैठा था, यांग डोंग साहब के साथ जो कौन से जनरल मौजूदा, तो हमारी अच्छी बड़ी मीटिंग थी, तो खाने पे गए तो वो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। तो अब वो डिशेज आ रही थी तो उनका मेन्यू भी साथ था, तो मैं इनसे पूछ रहा था। उसने कहा यार आप बहुत इंटरेस्ट, मैंने जब बताया तो शेफ को बुलवाया, बोले इनके साथ खड़े हो, क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब देना है तुमने। तो मैंने उसको जवाब दिया, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि आपको ये भी पता है, यही पता है। मैंने कहा मेरी चाइनीज तकरीबन जो मैं बना सकता हूँ, मतलब खातीन को भी नहीं आती सी चीजें। चाइनीज में सिंगापुरियन है, चाइनीज है, इंडियन, साउथ इंडियन जो ना बड़ा टिपिकल खाने होते हैं। हैदराबाद दक्कन के अंदर किसी में चैलेंज करता हूं कि दिल्ली वाले बोलते हैं 12 मसाले, उनके पास 12 मसाले नहीं होते। ठीक है। सिर्फ हैदराबाद दक्कन की ऐसी डिश होती हैं कि उसमें तकरीबन 12 मसाले 12 मसाले डलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब मेरे पास होते हैं बनाते। जबरदस्त। कहते हैं कि घरों से बना हुआ, यानी जो आप पर्सनल मसाले बनाते हैं, एक तो वो हाइजेनिक भी होता है और साथ साथ उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। और आपको पता है कि आपने अगर लाल मिर्चें पीसी हैं तो वो लाल मिर्चें ही होंगी, उसमें कोई और केमिकल शामिल नहीं होगा। इसी के साथ एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना,
دیکھتے رہیے مسکراتے ثابت جی. اور جیسے کہ گفتگو ہماری جاری تھی, ہمیں میجر شیخ ندیم صاحب نے جوائن کیا ہے, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہم کچن کا رخ کریں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس ہمارے جو پراٹھا ہے یعنی قیمہ پراٹھا اس کی. تو جی نورین اور فاتن, ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم نے جو ہے وہ ایک پراٹھا تو فرائی کر کے نکال لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم دوسرا رکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے مطلب ہم لیس آئل میں اگر اس کو, یا لیس گھی میں اگر بہت معمولی آئل, صرف ہم نے صرف گریس کیا تھا ہلکا سا, اور گریس کرنے کے بعد جو ہے وہ دیٹس اٹ, اس کو پلٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں آپ بالکل, ہم جو ہے یہ دیکھیں برش کو ہلکا سا, کیمرہ اس کو فوکس کرا, بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہم نے صرف اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ برش سے جو ہے وہ اس کو رب کرنا ہے, بالکل, کہ آپ کا صرف یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹچ کرنا ہے کہ آئل لگ گیا ہے اور وہ پراٹھے کی ایک لک آ جائے. اچھا, اس میں یہ مسئلہ تو نہیں کہ لچھے دار پراٹھا ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے, بس سیدھا سیدھا پراٹھا؟ نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ عربی پراٹھے کی فارم ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اندر فیوژن کیا ہے فاتح نے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور یہ اگر ہم اس کی فرائنگ کا ٹائم یا جو بنانے کا ٹائم ہے یا سیکنے کا ٹائم ہے, اس سے اگر پوچھے تو ہلکی آنچ پر سیکنا ہے, تیز آنچ پر سیکنا ہے, کتنی دیر میں یہ تیار ہو جاتا ہے؟ بالکل ہلکی آنچ پہ سیکنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوکنگ ٹائم کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آلریڈی اندر کی جتنی انگریڈینٹس ہیں وہ پکے ہوئے ہیں. ایون مانڈا پٹی بھی پکی ہوئی ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو جسٹ کلر دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ایک چیز ہوتا ہے کلر آ جاتا ہے شیف نورین, اور اس کے بعد فیل یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ پک گیا, اب وہ دل کو تسلی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہم کچھ سرو کریں گے, سمپل یہی ہوگا؟ جی, یہ رائتا بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتائیے فاتح. جی, یہ ہم نے دہی کے اندر جو ہے ہم نے اٹالیانو کا جو ہے ہربز یوز کیے ہیں, ہم نے دھنیا یوز کیا ہے, ہری مرچ یوز کی ہے, اور ہم نے کرشڈ اٹالیانو کی ریڈ چلیز یوز کر کے اس کو مکس کر دیا. آپ کوئی بھی اس کے ساتھ آپ کا چٹنی یا کوئی بھی رائتا, منٹ رائتا, دھنیا پودینے والا رائتا, جو بھی آپ کا دل کرے وہ آپ سائیڈ لائن اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور جی آپ بالکل آپ اس کو کیری آن رکھیں, اور ایک شارٹ بریک ہے, شارٹ بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی ثابت ذیشان ہے سر. جناب ویلکم بیک, اور ہم واپس آ چکے بریک کے بعد, اور ہمارے ساتھ میجر صاحب موجود ہیں. میجر صاحب, آپ سے اب ذکر کرنا یہ ہے کہ 2024 اختتام پذیر ہوا, 2025 شروع ہو گیا. کیا نئی امیدیں, کیا نئے کہتے ہیں نا خواب لے کر ہم نے 2025 کا آغاز کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, ایک تو اس عزم کے ساتھ ہم نے 2025 کا آغاز کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے مظہر بھائی نے بتایا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے, بالکل کمزور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس کے سارے انڈیکیٹر سب کے سامنے. اس معیشت کو اگر آپ نے بہتر کر لیا, دیکھیں روٹی کا فقدان نہیں ہے, ہم ایک زرعی ملک ہیں, یہ ایک جگہ جو اللہ نے بنائی ہے ہمیں, اس کے اندر ہر چیز ملتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو مسئلہ آتا ہے وہ فورن ایکسچینج کا آتا ہے, تو معیشت ہماری امپروو ہوگی. ہم 2-3 چیزوں کو اگر امپروو کر لیتے ہیں تو یہ عزم ہے اس دفعہ, اور SIFC اس عزم کو لے کے چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر FDI یا انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے. جب انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسٹ لگتا ہے یا انڈسٹری لگتی ہے, کچھ سروسز لگتی ہیں, اور اس کے ساتھ جابز کریٹ ہوتی ہیں. جابز کریٹ ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاس خوشحالی آتی ہے, خوشحالی آتی ہے تو ملک کے اندر مارکیٹ آپ کی چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا صحت کا شعبہ, آپ کا ایجوکیشن کا شعبہ, آج بھی الحمدللہ آپ اگر اپنا ایجوکیشن کا شعبہ دیکھیں تو آپ کے پاس مشروم گروتھ ہے یونیورسٹیز کی. صرف مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس انڈسٹریز یا ایسے ادارے یا جابز کا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا فقدان ہے, جس کی وجہ سے جیسے بتایا مظہر بھائی نے کہ 32,000 یا 3200 لوگ جا چکے ہیں, 32 لاکھ لوگ جا چکے ہیں ملک چھوڑ کے. میں تو کہتا ہوں 32 کے 64 لاکھ جائیں, کیونکہ یہ سب بھی جا کر وہاں اچھی جابیں کرتے ہیں اور پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. پاکستان میں برین ڈرین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر شخص کے برین کے پیچھے 10 برین پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں اس وقت کوئی فقدان نہیں ہے کسی برین کے جانے سے. کوئی بہت ہی ٹاپ ناچ ہو, کوئی خاص ایک ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہو تو ڈاکٹر قدیر خان جیسا, وہ ایک الگ بات ہے, اس میں ایکسیپشن ہے. تو یہ عزم ہے, اور یہ عزم SIFC لے کے چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے منرلز کو ایکسپلور کرنا ہے, ہم نے ایگریکلچر کو
ایک نفع بخش ادارے کے طور پر لے کر آنا ہے. جو انڈسٹری ہماری ہے اس کو بہت آگے گرو کرنا ہے, لیٹسٹ ٹرینڈز لانے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کا پیٹرولیم سیکٹر ہے اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے, تاکہ جو ہمارا سب سے بڑا ڈرین ہے فارن ایکسچینج کا, جو ہم اس وقت اس پہ سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, وہ ہمارا جو ہے یہ اس طرف سے جو ہے کور ہو. اچھا میر صاحب, میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا, پھر مظہر بھائی پہ اسی سوال سے آئیں گے کہ میں نے ابھی کسی پارٹی کی مخالفت میں بات نہیں کرنی, میں ایک جنرل بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مظہر بھائی آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ ہم نے کمپیریزن نہیں کرنا, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کے اتنے ذخائر مل گئے, وہ ذخائر کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے ذخائر پاکستان میں بالکل ہیں, سونے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے والے ذخائر نہیں, پراپر والے ذخائر پاکستان میں منرلز کے. بالکل. تو ایس آئی ایف سی کا جو ایک بڑی ڈائمنشن ہے جس میں ایکسپلوریشن کر رہا ہے ایس آئی ایف سی, انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے, جیسے ریکوڈیک ہے اور دوسرے جو آپ کے بلوچستان کے, پورے پاکستان میں آپ کے پاس دنیا کے 4 جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریزروز ہیں آئل اینڈ گیس کے. لیکن آئل اینڈ گیس کے یا جو بھی منرلس ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنا, اس کو وہاں سے نکالنا اور اس کو یوزیبل فارم میں مارکیٹ تک پہنچانا. جیسے گیس اگر نکل رہی ہے سوئی سے تو پورا ایک اسٹرکچر چاہیے اس کو نکالنے کے لیے, اور اس کے بعد اس کو پورا ایک سپلائی چین ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی آپ نے پائپ لائن بچھانی ہے یا کس طرح سے اس کو آپ نے آگے کلین کرنا ہے اور آگے لے کے پہنچانا ہے یوزر تک. تو اٹ از ناٹ ایزی, یہ ایک بہت بڑا جیگنٹک ٹاسک ہوتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے کہ ود ان نائٹ نہیں, کہ اگر آج یہاں سے تیل نکل بھی آیا تو یو کین ناٹ یوٹیلائز اٹ, اس کے لیے اگلے 5 سال کے بعد یو ول بی ایبل ٹو یوز اٹ. ہاں وہ ٹیسٹنگ ہے, پھر اس کی ڈرافٹنگ ہے, بالکل بالکل, آپ کو آئل ریفائنری اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, اس کی بائی پروڈکٹس نکلتی ہیں, تو یہ ٹائم کنزیوم ہے. تو ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس رات کو کسی کے گھر سے خزانے کا ایک باکس نکل آیا اور وہ اس طرح سے استعمال ہوگا, نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. انشاءاللہ اب رائٹ ڈائریکشن کے اندر ایکسپلوریشن چل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ روزانہ سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ آپ گیس کا کنواں نکل آیا, تو پاکستان اس وقت 30% اپنی آئل اینڈ گیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے 30% ہم اپنے جو لوکل ذرائع ہیں ان سے پوری کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو لے جانے کا ان کا پلان ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ 60 کے اوپر لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں, میں نے ایک اچھی اچیومنٹ جو ابھی کی موجودہ دیکھی کہ موڑا کمیار کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ 5 رگز لگی ہوئی ہیں, اس کے جو کہ نہیں کسی نے فوکس کیا, لیکن اب اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ورکیبل ہو جاتی تو ہماری 40% تو وہیں سے آئل آ جائے گا. دیکھیں سب جگہ ہو رہا ہے نا, ایون جو آف شور ہے آپ دیکھیں وہاں پر بھی اس وقت ایکسپلوریشن چل رہی ہے, ڈرلنگ چل رہی ہے, تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ سنیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا تھا ترقی کی, تو اس میں آپ کا 8واں نیوکلیئر پاور پلانٹ اس وقت لگا ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں ایک بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں, آپ نے ابھی 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی پاکستان کی جو انرجی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اس کا بھی تقریباً کوئی 20% اور 25% حصہ ہے نیوکلیئر کا. تو آپ پاکستان کو چھوٹا ملک نہ سمجھیں. بالکل الحمدللہ. تو یہ جو نام میں نے لیے ہیں سارے, جو فائٹر پلین اور ٹینکس اور نیوکلیئر پلانٹس, ٹھیک ہے معیشت کمزور ہے کیونکہ گورننس اور لیڈرشپ کا فقدان ہے. انشاءاللہ جب بھی یہ بھی بہتر ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں آپ کی چل رہی ہیں الحمدللہ. آپ کی ایجوکیشن سسٹم آپ کا بہترین چل رہا ہے, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں انویسٹمنٹ ایجوکیشن سے تھوڑا سا میں تضاد کروں گا کیونکہ ایجوکیشن کے اندر پرابلم ہے, ایجوکیشن سسٹم غلط نہیں ہے, لیکن جو چیزوں کو نافذ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. کہ ایٹ دا اینڈ مڈ آف دا پروگرام آپ کا پیپر چینج ہو گیا, پیٹرن چینج ہو گیا, تو تھوڑا سا اس پر جو ہے سارے مسائل جو ہے نا, یہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ. ہائر ایجوکیشن میں یہ مسئلہ نہیں آتا. ہائر ایجوکیشن کا تو ایک پیٹ سسٹم ہے, پیٹ سسٹم ہے, وہی ہم نے پڑھنا ہے, اس میں آپ کو آگے چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ بچہ جو ویک ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی فلٹر ہو جاتا ہے, وہ پاسنگ مارکس بھی نہیں لے پاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کا ایک سسٹم ہے کہ انہیں پیپر کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرنا ہے. تو اس لیے یہ ہر خامی ہر دنیا کے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتی ہے. ہمارا جو کریکولم ہے, سلیبس ہے, وہ سب باہر کی طرح کمپیٹیبل ہے الحمدللہ, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل بھی. آپ دیکھیں آپ کے جاتے ہیں لوگ, بہت ان کو کوئی سرٹیفکیٹ کورس کرا لیتے ہوں گے کہ اچھا جی یار یہ سرٹیفکیٹ کورس کر کے ذرا سرٹیفکیشن کر لو. تو الحمدللہ ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت آپ کا بھرا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک جو آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, چھوٹی سے چھوٹی میں چلے جائیں, کلاس میں جو ہے 50-50 60-60 بچہ بھرا ہوا ہے جو اپنی جیب سے 50-50 ہزار روپے ایک کورس کے دے رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں مظہر بھائی سے یہ بولوں گا کہ واقعی میں ہماری این ای ٹی کا بڑا نام ہے دنیا میں, جہاں پہ جائے تو این ای ٹی کا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ذخائر کی ہم نے بات کی, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, دنیا میں نا بڑی اچھی بات نے کی, تو ہم تو ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے کھوج لگانا. بالکل ایسا ہی بات کرنا, وہ پروگرام کرتے ہیں تو بڑی
طریقے سے کرنا پڑتا ہے. دنیا کی چوتھا ऑथेंटिक بڑا बात करनी पड़ती है क्योंकि लोग आपको बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट फोन आ आपकी जाते हैं बात ना सर, हाँ बिल्कुल फोन आ ऐसा जाते हैं ना. बिल्कुल ऐसा ही है. तो बात यह है कि हमारे पास दो साइट्स ऐसी हैं, रैकेटी की और सेंडेक की. मैंने पहले भी आपको कहा कि राइट सीट पे राइट बंदा नहीं है बस, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है. दुनिया की 5वां बड़ा ज़ख़ीरा है. अब थरकोल पे मैंने आज से 15 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था रिसर्च के साथ, ठीक ठीक है. है. और अब आप देखें कि पिछले 30 साल के बाद आपने अभी 4-5 साल पहले इसको स्टार्ट किया. थरकोल दुनिया का बड़े से बड़ा ज़ख़ीरा है. मतलब आज मैंने इस पर रिसर्च की कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना पीक आवर्स में बिजली की हैं, मिसाल के तौर पर 26 से 27 हज़ार मेगावाट जब ऑफ पीक होता है गर्मियों का, ठीक है, और फिर वो डिक्रीज होके आम आजकल का टाइम है तो ये आ जाती है आपकी 18 और 17 अराउंड रहती है. इंडस्ट्री तो क्योंकि चल नहीं रही, रुकी हुई है, तो ये आती है. अब अगर आप उस कैपेसिटी से बनाएंगे 27,000 मेगावाट से बनाएंगे तो आपके इस थरकोल से मतलब एनर्जी बनाते हैं. एक तो सबसे चीपेस्ट होगी जो अब तमाम चीज़ें बना के और प्राइस को देखें तो अभी भी वो 5 से लेके 7 रुपए यूनिट के हिसाब से बन सकती है विद ट्रांसमिशन जो है उसके अखराजात हैं, ठीक है. तो डिलीवरी के साथ जी ट्रांसमिशन में आ गई तो फिर वो आ गई, ठीक है, आपके घर तक आ गई. तो ये अब जाके हुई. तो हम 100 साल तक अगर हम ये बिजली बनाए थरकोल से 25 से 26 हज़ार मेगावाट, तब भी हमारा कोल का 25% खत्म होगा. कितना? 25. और डॉक्टर समरबंद ने और डॉक्टर कदीर ने इस पर काम किया. डॉक्टर समरबंद ने काम किया था तो मुझे याद है जब हमने न्यूक्लियर का किया था तो उससे पहले वो कर चुका था और एक्सप्लोर कर चुका था. 1 साल तक वह लाइट चलती रही, वो चिमनी जलती है ना, लाइट जलती है. तो उसने कहा था कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है. अब क्योंकि थरकोल अपस्ट्रीट होते जा रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ रही है. तो एक्सप्लोर किया था, उसी के अंदर से उसने डीजल निकालना था, उसी से पेट्रोल निकालना था अंदर जाके केमिकल उसके फ्यूजन के साथ, तो वो निकालना था ऊपर. और आपका डीजल का मसला भी हल हो रहा था, आपका पेट्रोल की हो रहा था, और बायो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी हो रही थी. प्लस उसके साथ जो गैसेस आ रही थी ना, उससे आपकी एनर्जी बन रही थी. बिल्कुल ऐसा ही है. इसी तरह आप सैंडेक में जाएं, आपका सोना है वहां पे, दुनिया का 5वां छठा ज़ख़ीरा है, छठा ज़ख़ीरा है, बता रहा हूं ना. और उसके बाद इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है गोल्ड के बाद है वो है कॉपर. ऐसा ही है, ठीक है, कॉपर की मिकदार है वहां पे, बिल्कुल. छठा 7वां बड़ा ज़ख़ीरा है. उसके बाद अलग और चीजें हैं, बट छोटी चीजें. अब लिथियम में निकली है पाकिस्तान के अंदर. अफगानिस्तान क्यों तरक्की कर रहा है? लिथियम निकल आई है. अमेरिकन को पता नहीं, बड़ा तालिबान ने छुपा के रखा उनसे, अब वो लिथियम निकल आई है, चाइना इसलिए घुस गया अंदर. तो हमारे पास ज़खायर की या हमारी चीजों की कोई कमी नहीं है. हमारे पास लीडरशिप की सिर्फ कमी है कि लीडरशिप ने कहां स्ट्राइक करना है और कौम को कैसे लेके चलना है. अफरा तफरी से कोई कौमें नहीं बनती. ऐसा ही है, ठीक है ना. हमारे पास हर चीज है, मेरे साहब ने बताया, हमें करना है तो सही तरीके से डायरेक्शन से हमने काम करना है बस. बिल्कुल ऐसे ही. और कहते हैं कि जो एलिजिबल पर्सन है उनको उनकी एलिजिबल पोस्ट दें, तो चीजें सही होती जाएंगी. जैसे कि मैं और आप, अगर मैं दोनों एंकर्स हैं, आप भी एंकर पर्सन है माशाल्लाह, लेकिन आप किचन को भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, मैं नहीं कर सकता. तो वो चीज होती है जो कर सकते हैं एसेट्स पे. अच्छा जी, मेजर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएंगे घूमने का कितना शौक है? मैं जॉब के अलावा की बात कर रहा हूँ. यार बहुत ज्यादा, क्योंकि बीइंग फौजी हमारा काम तो घूमते ही रहते हैं. नहीं मतलब मैं फौजी के अलावा की बात कर रहा हूँ, फौजी की बात नहीं करनी. मतलब एक नॉर्मल पर्सन, आपको घूमने का शौक है? जी या क्योंकि ये आपकी जॉब ऐसी है? पूरी दुनिया तकरीबन घूमी हुई है मैंने, यूरोप, फारिस, ये सारे इलाके देखे हुए. और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा अगर कहीं आता है तो ये पाकिस्तान में ही आता है. मैंने सारी जगहें देखी, लेकिन जो यहाँ भाईचारा, जो यहाँ का जो कल्चर, जो यहाँ की अट्रैक्शंस, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पूरी दुनिया में मुझे, हम गोरों की बात करते तो एवरीथिंग इज मनी, लेकिन हमारे यहाँ एवरीथिंग इज प्यार, मोहब्बत, इखलाक, ये चीज़ है. बिल्कुल. फिर गैदरिंग्स हैं, मिलना जुलना है, कि इखलाक है. कि हमारे यहाँ तो पुलिस भी भाईबंदी वाली है. वहाँ तो पुलिस जो है बदमाश है. मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया के अंदर पुलिस जो है वो एक बदमाश का रोल प्ले करती है. ठीक है, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से तो मैंने सारी दुनिया तकरीबन फिरी है, और पाकिस्तान का भी तकरीबन चप्पा चप्पा देखा है. मैं कारगिल जंग के अंदर भी 1 साल रहा, तो हमने सारे जितने पाकिस्तान के आप पहाड़ देखते हैं, ये सारा इलाका भी मैंने देखा हुआ है. और फ़ौज में जब हम नए जाते हैं तो फिर सियाचिन भी जाते हैं, हमारी एक अटैचमेंट आती है 6 महीने की, वो भी हमने की है.
تو الحمدللہ یہ ساری ڈائمنشنز جو آپ سمجھتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کے لحاظ سے، ٹورزم کے لحاظ سے، وہ تقریباً سارے شیڈ دیکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے یہ بھاولپور کا جو آپ کا یہ خیرپور ٹامے والی کا ایک علاقہ کہلاتا ہے جو پاکستان کا، جو اس کو آپ یہ تھرڈ ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ سارا چولستان کا علاقہ ہے. تو یہ سارا بھی ایکسپلور کیا ہوا ہے اپنے پاؤں کے ساتھ، انفینٹری کا ہوں کیونکہ پیدل فوج کا. تو الحمدللہ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے. مظہر بھائی آپ کو؟ دیکھیں میں نے اس پہ بہت پروگرام کیے ہیں جیشن بھائی، اگر آپ نے دیکھے ریڈیو میں نے کیا، اس پہ کیا ہے. پاکستان از ون آف دا بیسٹ پلیسز ٹو سی وزٹ. ٹھیک ہے، آپ چاہے پہاڑ پہ جائیں، دنیا کی سب سے بڑی 2 آپ کے پاس ماؤنٹین ہے یار، کراکرم، K2، ہمالیہ کا آپ کو پیک مل رہی ہے، اور آپ کا سلسلہ ہے. پھر آپ آتے ہیں، یہ ناردرن ایریاز ہو گیا، پھر آپ ڈیزرٹ آتے ہیں. آپ یقین کریں میں تو بہت وزٹ کرتا ہوں. ابھی میں بقیت صاحب کو لے کے جا رہا ہوں، کون جنرل صاحب کو، UAE والے کو. تو وہ کہہ رہا میں نے دیکھا، میں نے کہا نہیں وہاں پروگرام کرنا ہے آپ نے، ڈیزرٹ پہ ہم دبئی کا ماحول بنائیں گے. تو ہی از ایگری ہمارے ساتھ جا رہا ہے. تو میری کل ہی بات ہوئی وہاں کے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سے، سانگر کے راز شاہ صاحب میرے دوست ہیں. بولا مظہر بھائی تو بہت کام ہو جائے گا. تو ہم بالکل بارڈر کے پاس، نگر پارک کے پاس ہم وہاں بنائیں گے زبردست قسم کا نا. اچھا آپ آ جائیں تو اب میں یہ ادھر بلوچستان کی ساحلی، آپ یقین کریں میرے ساتھ میری بات اتفاق کریں گے، خدا کی قسم میں نے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ 2 دفعہ وزٹ کیا ہے. میں رشیا پورا گھوما پرائم منسٹر کے ساتھ، اسپیکر صاحب کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کیا، ملیشیا گیا، میں ہنگری گیا اسپیکر صاحب کے ساتھ. اور اس کے علاوہ پرسنل میرے وزٹ ہیں ساری، تقریباً مڈل ایسٹ پورا گھوما ہے، فار ایسٹ پورا گھوما ہے، رشیا پورا گھوما ہے، یورپ جا چکا ہوں. پتہ کیا ہے، یہ جو آپ کا یہاں سے سمندر جو گندا ہمارا شروع ہوتا ہے، ہم نے خود خراب کیا ہے کراچی والا. آپ بلوچستان کے بعد جیسے آپ جاتے جائیں گے، ماڑا، پسنی، گوادر، آپ ایسی سی بیچ ہے کہ آپ یقین کریں کس کو بتاؤ تو حیران جاتی یار دس از پاکستان صرف. اور پھر اس کے بعد قدرت کا ماحول کیا ہے پتا ہے آپ کو. ایک بیچ ایسی ہے جو مجھے سب سے بیسٹ لگی ہے، وہ اگر انہوں نے دیکھی ہوگی میرے صاحب نے، گنز کی بیچ ہے. گنز کہلاتا ہے علاقہ، یہ گوادر اور جیونی کے ساتھ گھومتا ہے ایسے کر کے نا. یار ریڈ بیچ ہے اور بیوٹیفل، پانی تو سارا خوبصورت ہے. یہ جو پورا سلسلہ ہے نا اس کا گوادر کا روٹ میں، یہ پہاڑ ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے کسی نے اسکیچ کیا ہوا ہے نا، اس کو بنایا ہوا ہے، پھول پتیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے. اب جائیں گھومیں، اللہ کا شکر ہے لوگ ایکسپلور کرتے ہیں، آتے ہیں. صرف ہمارے پاس ماحول کی تھوڑی سی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ہم یہ اویئر نہیں کیا جاتا. اور جی اب چلیں گے ہم کچن کی طرف اور وہاں پر دیکھیں گے کہ ہماری ریسیپی کہاں تک پہنچی. جی شیف نورین اور ہماری جو ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی گیسٹ، تو فاتحین کو ہم پوچھیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ ریسیپی کو اسمبل کر لیا یا نہیں. تو دیکھتے ہیں. جی بالکل، ہم نے ریسیپی کو ڈن بھی کر دیا. پراٹھوں کو فرائی کر کے ہلکا سا، جیسے ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ آئل نہیں لگانا ہے. آپ نے جو ہے وہ پین کو ذرا سا گریس کیا، ایک سائڈ کو اچھے سے پکایا، کیونکہ آلریڈی اس کے اندر کے انگریڈینٹس اور یہ مانڈا پٹی جو ہے وہ کوکڈ ہے، تو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے آپ کو. آئی تھنک 2-3 منٹس 4 منٹس تک آپ نے ایک سائڈ دیا اور پھر دوسرا سائڈ دیا، اور یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو گولڈن کلر دیا ہے اور یہ ہم نے سرو کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت ہی سادہ سا جو ہے وہ رائتا، جس کے اندر ہم نے کالی مرچ، نمک اور ہلکی سی ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کری پاؤڈر ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گارنشنگ کی ہے ہم نے ہری پیاز سے. زبردست. تو ہماری ریسیپی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اٹیلیانو کا تعاون حاصل ہے ہمارے کچن سیگمنٹ کے لیے، اور آج کی جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ جو گفٹ جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں اٹیلیانو کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں. تو تھینکس ٹو اٹیلیانو جو کہ ہمارا پاکستانی برانڈ ہے. تھینکس ٹو ہماری جو دونوں شیفس ہیں ان کا. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کچن سیگمنٹ سے. اب ہم آتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، اور مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ٹائم کتنا رہ گیا تاکہ ہم اسی حساب سے وائنڈ اپ کر لیں. ہمارے پاس 4 منٹ موجود ہیں. اچھا جی میجر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ اپنی یوتھ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ رہی ہے اور تمام چیزیں. دیکھیے ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ملک دنیا کے پرابلمز، کسی بھی قسم کی پرابلم ہر ایک کو فیس کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس سے اوور کم کیسے کرنا ہے؟ کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے کہ وہی بات ہے جو کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے تو ہمت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے. جب انسان میں کریج ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو اوور کم کر سکتا ہے. اس کو جاگنا ہوتا ہے، اس کو الرٹ رہنا ہوتا ہے. آپ نے فوج میں، میرا کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں آپ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ ان میں ایک چیز نہیں دیکھیں گے، لیزینس جو کاہلی ہوتی ہے. تو
جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، اب بہت سے لوگوں کو یہ شاید آئیڈیا ہے کہ فوج میں تعلیم نہیں ہوتی، تو فوج میں سب سے زیادہ تعلیم ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے اگر ہوں تو میں IBA کا گریجویٹ ہوں، IBA کراچی کا. میں ماسٹرز ہوں کمپیوٹر سائنس کے اندر، ٹھیک ہے. میں ماسٹرز ہوں ٹیلی کام اور نیٹ ورکنگ ہے بحریہ یونیورسٹی کا، نسٹ کا. تو یہ میں ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایک انفینٹری مین ہوں، پیدل فوج کا ایک بندہ ہوں. جو زیادہ لرنڈ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ایجوکیشن ہے جو آپ کو ڈیولپمنٹ کراتی ہے، اور ہر ڈے جو ہوتا ہے یہ انسان کی گروتھ کا ہوتا ہے. جن جگہوں پہ گروتھ فریز ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بس اب اللہ ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے، بٹ ون ریکوائرس این ایفرٹ. آپ کو ہر روز ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہر روز گروتھ ہوتی ہے. تو وہ لوگ پھر فریز ہو جاتے ہیں ٹائم کے اندر، اور وہ قومیں بھی فریز ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر روز اپنے اندر ایجوکیشن، لرننگ، گروتھ اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا ایک جذبہ، ایک عزم، اور ساتھ ساتھ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا لے کے چلنی ہے اور دین کو سیگمنٹ چھوڑ دیا، تو سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ بحر قلزم کے اندر جب پہلا پانی کا قطرہ گیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا. اس سے پہلے ہر روز لوگوں کو ذبح کرتا تھا فرعون. جب پہلا پانی کا قطرہ اس کے منہ میں گیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا. اس نے کہا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا، ٹائم ختم ہو گیا. تو ٹائم سے پہلے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بولے کہ میں توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی مزہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا فیوچر پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں پہ پلس 50% 60% ہمارے یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور کرنا بھی بہت چاہتی ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور AI کا دور آ گیا ہے. صرف میں شارٹ بالکل میسج دینا چاہوں گا، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور بچوں کو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا فیوچر ویری سون ہم شروع کر رہے ہیں ایکسپو کے اندر، کہ میں نے آئیڈیا ان کو دیا کہ میں نے کہا یہ سیاسی طور پر آپ اس کو نہ کریں، آپ پوری سندھ کی یونیورسٹی، اگر کوئی یونیورسٹی لٹریچر پڑھا رہی ہے، لٹریچر کا بھی ہم وہاں پہ بنائیں گے، وہاں پہ اسٹال بنائیں گے. اور جو یونیورسٹی انجینئرنگ کر رہی ہے، AI کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں آ رہی ہے، ان کے اسٹال لگائیں گے. ان کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کو ایکسپلور کرائیں گے، بتائیں گے کہ یہ آپ کا یوتھ یہ کر رہا ہے، صرف ان کو آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام یہ سیاست نہیں ہوتا، سیاست کے ساتھ ساتھ ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. ہمارا یوتھ میں بہت صلاحیت ہے. ہم یہاں دیکھیں نا، ہم نے دبئی بنایا، ہم نے سعودی عرب بنایا، ہم لوگوں نے بنایا ہے. ان کی ایئرپورٹ ہم نے بنایا، ان کی بلڈنگز ہم نے بنائی، ان کی سڑکیں ہم نے بنائی، پوری ایئر لائن بنائی. تو ہمیں یوتھ کو لے کے چلنا ہے، اور یوتھ کو انشاءاللہ، یوتھ ہمارا فیوچر ہے. اللہ نے چاہا تو یہ 25 کا سال آ رہا ہے، اس سے بہت سی چینجنگ آئیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ زندگی بخیر، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جناب اس دعا کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کی، جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بھی کھیلتے رہیے. صرف اتنا یاد رکھیے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس چیز کا عہد کریں کہ آج میں نے آجزی سے زندگی گزارنی، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا. مجھے، میری ٹیم کو، تمام میٹرو ون کی ٹیم کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. ندیم عثمانی کے ساتھ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، میرے جو مینٹور ہیں رمیز خان. آپ اگر ان کو مطلب پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن صرف ایک ریکویسٹ کہ پلیز اپنے وائس نوٹ چھوڑیں اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.